بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا أي اليهود الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه في القرآن: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه بالياء والتاء في المواضع الثلاثة قراطيس يكتبونه في دفاتر مقطعة يبدونها أي ما يحبون إبداءه منها ويخفون كثيرا مما فيها كنعت محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه، قل الله أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره، ثم ذرهم في خوضهم. آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے اتاری وہ کتاب جسے لے کر کے موسیٰ آئے. 3 سوال ہیں. اتارنے والا اللہ، وہ اتاری جانے والی کتاب توریت لے کر کے آنے والا پیغمبر موسیٰ. یہ تینوں باتیں تو تمہیں تسلیم ہیں، کہتے رہتے ہو، جس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور خدا ہے انسانوں کے لیے. یہ تو اللہ کی کتاب کی عظیم الشان صفت ہے، نہایت کارآمد کتاب ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا، مگر تمہارا سلوک اللہ کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ کیا ہوا. تجعلونہ قراطیسا، یجعلونہ قراطیسا. یجعلون یہ غائب کی قرات ہے، اور دونوں قرات کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے اور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یبدونہ اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو میرے دربار میں آنے کی اجازت دی جائے. یہ یہود بے بہود ہیں اور یہ گندے ہیں، ناپاک ہیں، ظالم ہیں، یہ میرے مقرب نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے غائب کا صیغہ فرمایا. یا اگر تبدونہا وتخفون کثیرا، خطاب کا صیغہ کہا جائے اگرچہ پہلی والی بات نہیں ہوگی مگر دوسری بات ضرور ہوگی. دوسرا فائدہ نیا حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں بلا کر کے ان کو ڈانٹ رہا ہے، جو توبیخ کر رہا ہے کہ تم ایسے ہو ایسے ہو، یہ تمہاری غلط حرکت ہے. تو دونوں خلافوں میں ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی کافروں کے لیے، یہود کے لیے تو یا تو ڈانٹ ہے یا اظہار بیزاری ہے، اظہار ناراضگی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ پوری کتاب اپنے عوام کے ہاتھ میں، سائلین اور پوچھنے والوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیتے، بلکہ علم کو صرف اہل علم اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے درمیان ہی محدود رکھا کرتے ہیں. یبدونہا یا تبدونہا ویخفون کثیرا. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، آیت کا حوالہ پوچھا تو ایک کاغذ نکالا اسی کتاب کا، وہ سائل کو بتا دیا، گویا اس کے حصے بکھرے کر رکھے. اس کتاب کو الگ الگ اوراق میں انہوں نے بانٹ رکھا تھا، دفاتر مقطع میں تقسیم کر رکھا تھا. لگی بندی کتاب صحیح سالم نہیں رکھی تھی. قرآن کریم ایسی نہیں کتاب. مسلمانوں کا سلوک اس کتاب کے ساتھ ایسا ہے، بلکہ مکمل کتاب، مکمل قرآن کثرت سے دستیاب ہے، کتب خانوں میں کثرت سے چھپتا ہے، عوام خواص ہر کوئی خرید سکتا ہے، کافر آدمی بھی خرید سکتا ہے. اگر مسلمانوں نے اس کے
کچھ اجزاء بنا رکھے ہیں اور اس کو 30 پاروں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو صرف تسہیل کی غرض سے، آسانی کی غرض سے۔ بہرحال تو یہ مقصد مسلمانوں کا دوسرا ہے، ان کا الگ فراتیسا الگ الگ دفاتر میں منقطع کر رکھا ہے، بانٹ رکھا ہے۔ ان میں سے بعض ہی آیتوں کو وہ بتاتے ہیں اور بہت ساری آیتوں کو وہ چھپائے بیٹھے ہیں، جیسے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ سوال ہے کہ ان سے پوچھیے کس نے اتاری وہ کتاب جو ایسی اور ویسی ہے اور اپنا پیغمبر یہ تو جواب ضرور دینا ہوگا ان کو، اگر ذرا بھی ان میں انسانیت ہے تو یہی کہیں گے کہ ہاں موسیٰ پیغمبر تھے، کتاب جو لے کر کے آئے وہ توریت تھی اور اللہ کی اتاری ہوئی ہے، موسیٰ کی خود کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال ان کے سوال کا، ان کے الزام کا جواب آ گیا پورا کہ ما انزل اللہ من علی بشر من شیء، والا ان کا دعویٰ غلط ہے، حقانیت سے دور بات ہے۔ وعلمتم ما لم تعلموا، یہ کتاب جو بحیثیت نور کی دی گئی تھی، بحیثیت ہدایت کی دی گئی تھی، یہ تو اس کی ذات ہے، اس کی خوبی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، یعنی توریت نہایت مفید ترین کتاب تھی۔ بولے اسی کے ساتھ ساتھ علمتم ایھا الیہود فی القرآن ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، تمہیں ایسے ایسی باتیں بھی سکھائی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، نہ تم جانتے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ فی القرآن کا لفظ انہوں نے لکھا ہے، نہ لکھا جاتا بہتر تھا، کیونکہ ما لم تعلموا انتم سے اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ولا آباؤکم، جو ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں قرآن کریم کہاں تھا، نہیں تھا۔ وعلمتم ایھا الیہود، تو تمہیں کتاب بھی دی گئی اور پیغمبروں کے ذریعے، ہادیوں اور نذیروں کے ذریعے تمہیں ایسی ایسی باتیں سکھائی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، جو تمہارے اسلاف جانتے تھے۔ من التوراۃ ببیان ما التبس علیکم واختلفتم فیہ، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی جن کے بارے میں تمہارے اختلافات تھے، جن کے بارے میں تمہاری مختلف رائے تھی، اس کو دو ٹوک بتا دیا۔ ملتبس علیکم، اور وہ باتیں جو کہ غیر واضح تھی، گنجلت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلجھا دیا، تمہاری گتھیوں کو سلجھا کر کے مسئلہ بالکل صاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کے علم کے ذریعے اعانت کیا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ علم بھی دیا گیا تھا۔ وللہ، تمہارے مختلف باتیں اور تمہاری پیچیدہ باتیں اللہ نے سلجھا دی پیغمبروں کے واسطے سے۔ وللہ ثم ذرھم فی خوضہم یلعبون، یہ سوال کرنے کو ہمارے پیغمبر سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ۔ یہ تو ایسے ظالم ہیں، ایسے ضدی ہیں اور ایسے بے شرم ہیں کہ یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اس سوال کے جواب میں۔ حالانکہ ہمت کے ساتھ جواب دینا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، مگر قل اللہ، یہ لوگ مسلمانوں کے اس سوال کا جواب بے حیائی کے ساتھ خاموشی کے ذریعے دیں گے، چپ چاپ رہیں گے۔ اگر یہ لوگ چپ رہتے ہیں تو آپ کہیے اللہ، ظاہر ہے کہ اب تمہیں بولنے کا موقع نہیں، ہمیں بولنے کا موقع ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ انزل، اللہ نے اتارا توریت کو اور موسیٰ پر اتارا، اس کے ماں سوا دوسرا اور کوئی جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ اتارا ہے توریت کو موسیٰ پر، تو اب یہ بات تو اور زیادہ یقینی ہو گئی کہ ایک ہی پیغمبر نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سارے پیغمبر آ سکتے ہیں، من جملہ ان کے یہ آخری پیغمبر آیا۔ اس طرح کی اور بھی کتابیں اتاری جا سکتی ہیں، اور یقیناً یہ کتاب اتری جو آخری ہے اور سب کے لیے ناسخ ہے۔ وَلِلَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔
آپ جواب دے دیجیے، اور یہ تو اپنے باطل کے اندر ہی رہیں گے، گمراہی میں پڑے رہیں گے، ان کو گمراہی میں کھیلنے دیجیے، ان کو اسی حال میں بھٹکنے دیجیے۔ یہ ناراضگی کا جملہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ھذا کتاب انزلناہ، ہاں اس کتاب کا انکار کیا تھا، ہم کہہ رہے ہیں۔ کچھ ضدی لوگ انکار کریں، ان کے انکار کرنے سے سورج کی افادیت ختم نہیں ہو جائے گی، سورج کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو کہ ہم نے اتارا ہے، مبارکن، یہ تو کثیر المنافع ہے، کثیر الفوائد ہے، مجسم خیر ہی خیر ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس سے پہلے والی جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اتر چکے ہیں سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس کتاب کے ذریعے آپ کو قرا کو در سنانا ہے، ومن حولها، اور ام قرا کے آس پاس کی بستیوں کو، یعنی ساری دنیا والوں کو آپ کو در سنانا ہے۔ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، یہ تنزل بھی، تاکہ اس کتاب کے ذریعے آپ در سنائے۔ گویا یہ کتاب صرف تلاوت کی نہیں ہے، یہ کتاب صرف تعویذ اور گندے کے لیے نہیں، صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف فعال معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے، اور صرف بیجا تحقیقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ پیغمبر آپ اس کتاب کے معنی اور مضامین کو پہنچائے، لوگوں کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو در سنا دے۔ ان کو سب سے پہلے تو مکہ مکرمہ والوں کو ام قرا، جو ساری بستیوں کی جڑ ہے، ماں کا ترجمہ نہ کریں، جو ساری بستیوں کے اصل ہے، ساری بستیاں اسی سے پھیلی، اسی سے پیدا ہوئی، اسی سے نمودار ہوئی، جسے آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اور دھرتی زمین نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ سب سے پہلے ایک بلبلا اٹھا، خانہ کعبہ جہاں بھی ہے وہاں، اور اس کے نیچے سے تھوڑی سی زمین نمودار ہوئی، یہ زمین پھیلتی چلی گئی، اور پھر مختلف بر اعظم بنتے چلے گئے، پانی ہٹتا چلا گیا، جہاں تک اللہ نے ہٹانا چاہا وہاں تک پانی ہٹ گیا، جہاں تک بر اعظم اور جتنے بر اعظم بنانا چاہا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلا وہ حصہ زمین کا جو نمودار ہوا اور ظاہر ہوا وہ ہے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ والا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام بستیوں کی جڑ ہے، یہیں سے آس پاس کی بستیاں بنی، وجود میں آئی، تو آپ یہ مرکز ہے، یہیں اسی مرکز سے اپنی دعوت کو شروع کر دیجئے، درجہ بدرجہ آس پاس والے قبائل کو، آس پاس والے علاقوں کو پہنچائیے۔ یہ کام پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھاتے رہیے، یہ نہیں کہ جو اہل مکہ ہیں ان کو تو آپ بھلا دیں، اور دعوت کا، تبلیغ کا، اشاعت دین کا، احکام دین کے پہنچانے کا کام اجنبی لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پہنچ جائیں ملک شام میں، پہنچ جائیں ایران میں، پہنچ جائیں عراق میں، وہاں سے اپنی دعوت کا کام شروع کریں، یہیں سے۔ تو ہر آدمی کو سب سے پہلے تو مزکہ اور محلہ مطہر بننا چاہیے، اصلاح نفس ضروری ہے، اور اس کے بعد تدبیر منزل، یعنی اپنے گھر والوں کی اصلاح، اور منزل سے مراد اپنا گھر، منزل سے مراد ہے اپنا وطن، اور اس کے بعد سیاست مدنیہ، دیگر شہروں اور دیگر علاقوں اور دیگر دیہاتوں، دیگر آبادیوں میں اس دائرۂ کار کو پھیلانا۔ یہ آہستہ آہستہ اصلاح کا گویا دائرہ ہے، اصلاح کا اصول اور ضابطہ ہے۔ ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بہ، چند گنے چنے یہودیوں کے نہ ماننے کی وجہ سے یہ آسمانی کتاب نہ رہے اور آپ ہمارے پیغمبر نہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو چند چنگادر ہیں، اگر نہیں مانتے ہیں سورج کی حقیقت کو اور اس کے فوائد کو، چھوڑ دیجیے، ساری دنیا کو تسلیم کرتی ہے، ساری مخلوقات مانتی ہیں، سورج کی افادیت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، دراصل ان لوگوں کو جس طرح ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے حضور میں حاضری سے ان کو ڈرنا چاہیے تھا، اس طرح ڈرتے نہیں۔ ان کا عقیدہ آخرت ہے تو صحیح مگر پختہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہی ایک اپنے دل میں بات بٹھا رکھی ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ ولن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
یہ لوگ کہتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر ان کا ایمان بالآخرت درست نہیں ہوگا. ایمان بالآخرت میں تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور داخل جنت کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ معاف نہ کرے اور ہمیں داخل نار ہونا پڑا. اگر ایسی بات ہے تو اسی کو جو ایمان بے وجائے والخوف اسی کو کہا جاتا ہے ایمان. مگر یہ کہ ان کا تو ایسا ایمان نہیں، انہوں نے یہی گویا پہ اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے کہ ہمیں سیدھے داخل جنت ہو جانا ہے. آخر وہ اعمال خیر کیوں کریں، شرارت سے کیوں بچیں؟ گویا کہ ان لوگوں کا عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں. ہاں مسلمانوں کا تو عقیدہ آخرت ہے، مہاجر صحابہ کا، انصاری صحابہ کا عقیدہ آخرت پختہ ہی، انہوں نے یہ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، وہ اعلیٰ صلاتہم یحافظون، ایمان بھی ہے اور ان کا عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور اعتقادی عبادت بھی کرتے ہیں، دل سے بھی اور دماغ سے بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اعمال کے ذریعے، جوارح کے ذریعے بھی عبادت کرتے ہیں. ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا، کون بڑا ظالم ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جس نے کہ اللہ کی شان میں جھوٹی بات بکی، جس نے اللہ پر الزام تراشا بادعاء النبوۃ ولم یکن نبیا. اس کے بجائے ان کو کہنا چاہیے کہ بنسبت الشریک الیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کا انتساب کر کے، کیونکہ بادعاء النبوۃ ولم یکن نبیا تو خود آگے آ ہی رہا ہے. کیا ہے؟ ومن قال او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، تکرار ہو جائے گا. اور اللہ کی طرف جھوٹی بات کا انتساب یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف شرکا کو منسوب کرے. اس میں سارے کافر آگے، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، اور خواہ وہ مشرکین مکہ ہو یا بعض قبائل عرب ہو، مجوس ہو، ما سوى المؤمنون، سب کے سب کافر اس میں داخل ہیں جو افتراء علی اللہ الکذب کا کام کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظالم ہے. او قال اوحی الی، اگر کوئی دوسرا اور ظالم ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایسا عالم جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اوحی الی، میری طرف وحی آتی ہے، مجھے پیغامبر بنایا گیا ہے، حالانکہ لم یوحی الیہ، غلط جھوٹ موٹ کے دعویٰ کرتے ہیں. اس سے مراد مسیلمہ کذاب یا اسود عنس یا اس طرح کے اور سارے مدعیان نبوت. ومن قال اسونزل، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یہ تیسرا ظالم ہے. کون؟ من قال اسونزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اسی طرح اتار سکتا ہوں جس طرح کہ اللہ نے کلام کو اتارا ہے. اللہ کے کلام کی طرح میں بھی ایک کلام لکھ سکتا ہوں اور اتار سکتا ہوں، کسی کو نبی بنا سکتا ہوں، یا خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. یہ بعض لوگ ہیں ایسے جو کہ اس طرح کا دعویٰ کر چکے تھے، جیسے کہ آپ حاشیہ نمبر 22 میں دیکھیں یا 20 میں دیکھیں. عبداللہ ابن سعید ابن ابی سرح، یہ ایک مسلمان شخص تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی آدمی بھی تھا، اور یہ وحی کی کتابت بھی کرتا تھا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اسے بلایا اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ والی آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے اور یہ لکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ خلق آخر تک انہیں پوری آیت لکھی. اس کے بعد جرا علی لسانہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بعد والا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے یہ بولا، کیا بولا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. حالانکہ یہ تو تازہ وحی ہے، ابھی ابھی اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا بھی نہیں. یہ تو کتابت ابھی کرائی جا رہی ہے، املا کرایا جا رہا ہے، مگر اس کی زبان سے یہ جاری ہوا تبارک اللہ احسن الخالقین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اکتبھا، یہ آیت لکھ لیجئے. تو اس کے دل میں یہ آیا اور آپ نے فرمایا کذالک نزلت، یوں ہی آیت کریمہ اتری بھی ہے، یہ بھی لکھ لیجئے. فشکا، تو اسے تردد ہو گیا. وقال ان کان محمدًا صادقا، ان کان محمدًا صادقا فقد اوحی الی کما اوحی الیہ، وان کان کاذبا فقد
قلت کما قال فرتد ولحق بمکہ. تو اگر یہ محمد سچا نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو ایسی وحی تو میں بھی لے کر کے آ سکتا ہوں. دیکھو میں نے ایک جملہ کہہ دیا اور تبارک اللہ احسن الخالقین میں نے کہہ دیا تو گیا میں بھی خدا بن گیا. جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بندر پال رکھا ہے کسی آدمی نے، کسی حکیم جی نے، اور یہ حکیم صاحب روزانہ ادھر ادھر کے عقاقیر، ادھر ادھر کی جڑی بتیوں، جڑی بوٹیوں کو اپنے بنیوں کے اندر، اپنے بکس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تھوڑا ادھر سے نکالا، تھوڑا ادھر سے نکالا، ادھر سے نکالا، اس کو کوٹتے پیستے رہتے ہیں اور کوئی دوا، کوئی سفوف، کوئی معجون، کوئی گولیاں وغیرہ سے بناتے رہتے ہیں. یہ بندر ہے، اس نے پال رکھا ہے، روزانہ دیکھتا رہتا ہے. لوگ آتے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہیں حکیم صاحب، حکیم صاحب. حکیم صاحب یہ بندر سمجھ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کام کرنے والا ہے، کسی کو یہ دے دیا، کسی کو یہ دوا دے دی، کسی کو یہ دوا دے دی، تو یہ اس طرح کا کام کرنے والا حکیم ہے. حکیم صاحب کی غیر حاضری میں یہ بندر اب حکیم بن گیا اور یہ اس کے ہاتھ چل گئے. کیا؟ ایک سوٹ کی گرہ ادرک، سوکھی ادرک اس کے ہاتھ چل گئے اور کہہ رہا ہے کسی کو یہ لو، اس سے تم کو شفا ہو جائے گی. اور یہ کہہ رہا ہے بندر کہ میں بھی حکیم. ٹھیک ہے، ایک جزی کا علم اس کو حاصل ہو گیا. اس جزی کا علم اگر اس کو حاصل ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ حکیم بن جائے ممکن نہیں ہے. اور ہاں تو یہ ایک آیت کریمہ ہے، مگر آپ کے دل میں ابھی ایک سوال جنم لے رہا ہوگا کہ اس کی زبان سے ایسا کلمہ کیوں جاری ہوا. اور کوئی حرض کی بات نہیں، یہ اس آدمی کی خوبی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی خوبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرنا چاہتا ہے اور بارش اتر رہی ہوتی ہے تو ہمارے آس پاس کسی کھیت میں، آس پاس کی کسی بستی میں بارش برس رہی ہوتی ہے اور یہاں شدت سے اس کو طلب کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے. اتنے میں گویا ہمیں قوت شامہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، گویا اب بارش ہوگی، تب بارش ہوگی، اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب بارش آ ہی گئی. اگر اللہ تعالیٰ نے نزول مطر سے پہلے کچھ مبشر ہواؤں کو بھیج دیا، مبشر ہواؤں کو بھیج دیا، خوشخبری لانے والی، اور اسی کے ذریعے گویا بعد میں آنے والی بارش کی اطلاع ہم کو مل جاتی ہے، تو اسی طرح یہ جو وحی ہے یہ بھی کیا ہے کہ آسمانی ایک مطر ہے اور آسمانی ایک پانی ہے جو اترا کرتا ہے. اور اس کے اترنے سے پہلے گویا اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا اور خوشبودار ہوا اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے، اور لوگوں کے آس پاس کے وہاں موجود لوگوں کے دلوں میں اگلا حصہ کیا ہو سکتا ہے گویا تھوڑا تھوڑا خیال آنے لگتا ہے کہ یہ وحی اس طرح ہو. چنانچہ گویا اندازے سے، کیونکہ پورا قرآن گویا ان کے سامنے ہے اور ادھر ادھر کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ایک آیت اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اس کے بعد پھر اس طرح کا کلام جوڑ دیتا ہے، واللہ غفور رحیم یا واللہ سمیع علیم اللہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح جو یہ مضمون خلق کا ہے تو تبارک اللہ احسن الخالقین وغیرہ. یا وہ خیر الرازقین کا کلمہ تو ایک صحیح ذوق ہونے کی وجہ سے اس نے یہ سمجھ لیا ہے. یہ اس طرح کے اگر کوئی نظم کسی شاعر کی اور کوئی غزل کسی شاعر کی آپ نے کبھی سنی نہیں، پہلی دفعہ آپ اس کو شاعری میں گئے اور شاعر کے زبان ایک کے بعد دیگر اشعار آ رہے ہیں، ابھی ایک ہی نہج کا کلام یہ آدمی کر رہا ہوتا ہے، دو چار اشعار اس نے سن لیے، ایک سامع ہے سمجھدار آدمی نے، اس کے بعد ایک شعر جیسے کہ وہ بولنا شروع کرے گا اور ختم کرنے لگے گا اس سے پہلے ہمارے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ اس کے بعد والا مصرع یہ ہونا چاہیے، کم سے کم پورا مصرع نہ صحیح آدھا مصرع اس طرح ہونا چاہیے. اور گویا ہم نے گویا بولنا چاہا اور شاعر نے اسی طرح بول دیا. تو گویا یہ معنی نہیں ہے کہ گویا ہم گویا اسی طرح کے بڑے شاعر ہو گئے، نہیں. کبھی کبھی آپ کا استاد بہت ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد والا اگلا جملہ کیا بولے گا، اگر آپ پورے دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں پوری طلب رہتی ہے، اور اگر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے تو اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے اور اگلا کلام کیا ہونا چاہیے، تھوڑا بہت آپ کے دل میں آتا ہی ہے. اس کے بعد آپ کا استاد، کوئی بھی استاد ہو، وہ بول رہا ہوتا ہے، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، ہاں ہم نے جو سوچا تھا اسی طرح ہمارے استاد نے بھی کہا. اور حتی اس طرح کیا ہے کہ یہ تو قرآن کریم کی وحی جو ہے اس کی تاثیر کی زیادتی ہے کہ جب وہ اترنے والی ہے اور آپ کی زبان اقدس سے جاری ہونے والی ہے تو قرب و جوار کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بھنک لگ ہی جاتی ہے کہ ہاں اس کے بعد والی آیت اس مضمون کی ہونی چاہیے، اس کے بعد والی اس مضمون کی ہونی چاہیے.
اگر صحیح ذوق موجود ہے تو بہرحال تو اس آدمی نے یہ سمجھ لیا یہ نادان اور بیوقوف نکلا، احمق نکلا، اس نے یہ سمجھا کہ ہاں اس طرح کی ایک آدھ آیت اور یا بلکہ ایک آدھ آیت کا ٹکڑا ہم نے کہہ دیا ہے تو گیا ہم بھی حکیم بن گئے اور ہم بھی قرآن کریم اس طرح نازل کر سکتے ہیں، معاذ اللہ غلط نکلا اس کا سوچا ہوا تو یہ مرتد ہو گیا اور مکہ چلا گیا۔ مگر اس کے بعد یہاں انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی ہے، ثم رجع الی الاسلام، اس کے بعد یہ صاحب پھر مسلمان ہو گئے دوبارہ، فاسلم قبل الفتح، اور فتح مکہ مکرمہ سے پہلے سن 8 ہجری سے پہلے وہ دائرے اسلام میں بھی آ گئے۔ تو اس طرح کا جو کافر آدمی یہ کہتا ہے کیا من قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا یہ کہ النضر بن حارث نامی آدمی تھا، اس نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ کیا سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ جس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اسی طرح میں بھی اتار سکتا ہوں، یہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اس طرح اس نے بھی کہا تھا، کوئی اس کی بات نہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ نضر بن حارث نے اگر یہ کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی وضع کر سکتے ہیں، یہ جملہ بھی ہی ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی ڈینگ مارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارا گھوڑا ایسا ہے ویسا ہے، اتنا طاقتور ہے، توانا ہے، اتنا صحت مند ہے کہ اگر ہمارا گھوڑا صحیح چلنے لگے تو ایک دن میں ہم برطانیہ پہنچ جائیں۔ اس آدمی نے جو ڈینگ ماری ہے تو ایک دن میں برطانیہ پہنچنا ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے ناممکن ہے۔ تو یہ کیا ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا، اگر کوئی اسٹیج پر کوئی شاعر گا رہا ہے، کمبے کا کوئی آدمی، تماشینوں میں کا کوئی آدمی، اگر ہم چاہیں تو ہم اس طرح کی شاعری ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک قاری قرات کر رہا ہے اسٹیج پر اور بہت خوبصورت کر رہا ہے، تو ان کا کوئی مخالف آدمی وہ تو یہ کہہ دے کہ ہاں اس پہ کون سا کمال اس آدمی کا ہو گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ایسی قرات ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسی تقریر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کا کوئی آدمی کہے تو کہنے کے لیے تو بہت زیادہ گنجائش ہے، مگر کر کے دکھا دیجیے، وہ تو چیلنج ہے یا ابدالآباد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے کہ اس طرح کی ایک آدھ آیت ہی وضع کر کے لے آؤ، ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، یہ ایک شرط ہے، جبکہ اس کی جزا کو مقدر ماننا چاہیے۔ کیا لَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے پیغمبر یا اے قاری قرآن مخاطب، اگر تو دیکھ لے اس منظر کو جب کہ ظالم لوگ یعنی کافر لوگ غمرات موت میں ہوں گے، یعنی نزا کے عالم میں ہوں گے، سکرات میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے آ کر کے یہ کہہ رہے ہوں گے، باسطوا ایدیہم، درحال کہ یہ گیا ملائکہ اپنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اس مرنے والے آدمی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ تمہاری روح ہمارے حوالے کر دیجیے، اور وہ اس کے حوالے ان فرشتوں کے حوالے نہیں کر رہا ہوتا ہے تو اخرجوا انفسکم کہتے ہوئے ان کی کٹائی کر رہا ہوتا ہے، اور نہایت سختی کے ساتھ گویا اس آدمی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ کافر آدمی کی روح کو ملائکہ جب قبض کر رہے ہوتے ہیں وہ سخت کلامی کرتے ہوئے اور اس پر وہ ہاتھ پیر چلاتے ہوئے، تو اس وقت یہ جو منظر ہوگا یعنی نزا کا جو منظر ہوگا یہ نہایت ہولناک منظر ہوگا۔ تو اب آیت کریمہ اس طرح ہوگی کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ یعنی إِذِ الْكَافِرُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، سکرات کے عالم میں ہوں، والملائکہ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ کا حال یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ان مرنے والے ظالموں کی طرف پھیلا رہے ہوتے ہیں، مارتے ہوئے اور عذاب دیتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے سختی کے ساتھ اخرجوا انفسکم، اپنی ارواح نکالو، اپنے جسم سے جدا کرو، لاؤ ہمارے حوالے کر دو، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، آج کے دن تجزون، تم لوگوں کو سزا دی جائے گی، رسوائی کی سزا، بما کنتم تقولون علی اللہ، ان ساری بکواس کی جو تم کیا کرتے تھے، ان سارے الزامات کا جو اللہ کی شان میں بکا کرتے تھے اور تم لگایا کرتے تھے، غیر الحق، خلاف حقیقت، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم کو سزا دی جائے گی تمہارے استکبار کی، کیا تم بوجھ غرور ہماری آیات سے منکر ہو رہے تھے، تتکبرون عن الایمان بہا، جواب یہاں تک شرط ہو گئے، جواب شرط کیا ہوگی، لو رأیت امرا عظیما، کہ اگر آپ یہ منظر دیکھیں
کہ ایسا ہو رہا ہوگا، ایسا کہا جا رہا ہوگا اور اس کافر آدمی کا حال خراب ہو رہا ہوگا، تو لرأیت امرا فظیعا، یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا. یقال لهم اذا بعثوا لقد جئتمونا فرادا، اور جب ان کے ارواح کو قبضہ کر لیا گیا اور مار دیا گیا، مردہ ہو گئے، قبر زدہ ہو گئے، اور ایک مدت کے بعد جب ہم نفخ صور کریں گے اور اس کے بعد سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور یہی کافر میدان حشر میں محشور ہوں گے، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے، جب یہ کافر، یہی کون، جنہوں نے کنتم عن آیاتہ تستکبرون، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا اور انہوں نے بوجہ غرور کہ ہماری آیات کا انکار کیا تھا اور ہماری شان میں غلط باتیں بکی تھی، ہمارے پیغمبروں کے خلاف میں غلط باتیں کہی تھی، شرک وغیرہ کا انتصاب کیا تھا، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا یہ استکبار کس بات پر؟ ان لوگوں کا استکبار، کافروں کا استکبار اپنے مال کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے جاہ کے اوپر. بہرحال تو یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں انہی کے اوپر، چونکہ یہ لوگ اترا رہے تھے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا لقد جئتمونا فرادا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میدان حشر میں جب آئیں گے سارے کافر لوگ اور خاص طور پر یہ مستکبرین آئیں گے، تو اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا فرادا منفردین عن الاہل والمال والولد، تم تو ہمارے پاس آ گئے تنہا، تم کو آنا چاہیے تھا کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے لڑکوں کے ساتھ، تم کو آنا چاہیے تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. بہرحال تو تم اپنے جتھے کے ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے اور اسی اولاد اور اسی جتھے کے اوپر تم لوگ اترایا کرتے تھے، مال کے اوپر اترایا کرتے تھے. میدان حشر میں وہ مال لے کر کیوں نہیں آئے، بلکہ تم آئے تو کس طرح آئے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. اور پہلی دفعہ پیدا کرنے کا حال کیا تھا؟ حافی، عاری اور اغرل، یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ تم ننگے سر تھے، ننگے پیر تھے اور تم اغرل تھے، یعنی غیر مختون تھے. کیا معنی ہے کہ ایک آدمی، ظاہر ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر مختون پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں مسلمان آدمی اسے ختنہ کرا لیتا ہے، تو جب یہ آدمی پیدا ہوگا تو اسی حالت میں آئے گا. کیا غرل؟ یہ تمام ہی انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، غیر مختون آئیں گے. ایک آدمی کا کسی حادثے میں ایک ہاتھ کٹ گیا، ایک پیر کٹ گیا، ایک آنکھ چلی گئی کسی حادثے کے اندر، مگر یہ کہ جب وہ آخرت میں جمع ہوگا، اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، تو اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں گی. یعنی جس طرح پیدا ہوا دونوں آنکھیں صحیح سالم تھی، دونوں ہاتھ درست تھے اور دونوں پیر صحیح سالم تھے، اسی طرح یہ آدمی آئے گا. یہ دوسرا معنی بھی ہے. کما خلقناکم اول مرۃ حفاۃ عراۃ غرلا وترکتم ما خولناکم، اور تم تو اپنی دولت کو اور اپنے حشم خدم کو سب کو چھوڑ کر کے آ گئے، یعنی تم یکا آئے، تنہا آئے. آتیناکم من الاموال، خولناکم، تخویل، خول تخویل کا معنی ہے کسی کو دولت سے، انعام سے، حشم خدم سے، نوکر چاکر سے نوازنا. یعنی بادشاہ نے اگر کسی کو سواری کا گھوڑا دے دیا یہ تخویل ہے، بادشاہ نے اگر کوئی باندی دے دی کسی آدمی کو خوش ہو کر کے یہ تخویل ہے، روپیہ دے دیا یہ تخویل ہے، اور اسی طرح کوئی خادم دے دیا، غلام دے دیا یہ تخویل ہے. بہرحال جانور دے دیا وغیرہ طرح طرح کی چیزیں جو انعام میں دی جاتی ہیں یہ تخویل ہے. تو جو ہماری طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئے دنیا میں ہے، اور اس میں ہے بدل ناخواستہ چھوڑ کر کے ہمارے پاس حاضر ہونا ہوا. یقال لهم توبیخا ما نری معکم شفاعۃ، جس مال کے اوپر اترا رہے تھے وہی مال تو تمہارا چھوٹ گیا، اس نے تو تمہارے ساتھ دغا کا معاملہ کیا. گویا یہ دھوکے کا سامان تھا، اس پر دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مستقبل کا منظر اللہ نے دنیا میں پہلے سے بتا دیا تاکہ ایک سمجھدار آدمی اس مال اور اس دولت کے اوپر اور اس جاہ کے اوپر کبھی اترائے نہیں اور اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو. آگے کبھی ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے، دنیا میں ایک آدمی مال اور دولت کے ذریعے بچ جایا کرتا ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی. کبھی دنیا میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ ایک وکیل کو لے کر کے عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اپنے ساتھ کسی شافع اور سفارشی آدمی کو لے کر چلا جاتا ہے اور اپنی جاں بخشی کرا لیتا ہے. یہ دو صورتیں ہوا کرتی ہیں عام طور پر. یعنی اگر
हुकूमत ने किसी का वारंट जारी कर रखा है गिरफ्तारी का कि फलां को गिरफ्तार करके ले आओ, और वो भागे फिरता है इधर उधर छुटता फिरता है, तो वो आदमी क्या करता है यही कि ये किसी वकील आदमी से मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी फीस हम दे देंगे और हमारा मुकदमा तुम लड़ो और तुम मुझे ले करके जाओ अदालत में। अब वकील अपने साथ ले करके जब जाएगा तो वह पहले ही दिन उसकी वकालत करेगा और अदालत में काजी के सामने दलील पेश करेगा, तो या उसने ये कह दिया कि देखो आपका जो मतलूब आदमी था हमने हाजिर कर दिया है, ये है मौजूद, ये भागेगा नहीं, ज़र ज़मानत वगैरह जो कुछ है वसूल करो, उसको आज़ाद कर दो। हाँ, मुकदमा हम लड़ते रहेंगे, जब फैसला हो जब सज़ा देना हो तो तुम्हें देते रहना, मगर ये कि आज के दिन उस पर रहा कर दो। बहरहाल तो कभी दुनिया में इस तरह बजरिए वकील पेशी होती है अदालत में, या किसी शाफे के साथ पेशी होती है अदालत में, या हाकिम वक्त के दरबार में। पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी भी नफ़ी कर दी। क्या फरमाया? मा नरा माकुम शिफ़ाअकुम अल्लती ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका। तुम्हारा ये दावा था कि ये फना और फना जो माबूद हैं इनकी हम इसलिए इबादत कर रहे हैं कि वो हमारे शाफ़े बनेंगे। तो अच्छा ठीक है, वो तुम्हारे माबूद कहाँ गए, वो तुम्हारे शाफ़े कहाँ हैं? तुम्हारा कोई सिफारिशी नज़र नहीं आ रहा है, उनको लेकर के आए तो बेहतर था, मगर तुम तो किसी को लेकर के नहीं आए। ज़ाहिर है किसमें हिम्मत है कि किसी काफिर आदमी की सिफारिश कर पाए, किसी के अंदर नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला इस उसी शक्ल का भी खात्मा कर रहा है कि ऐसा भी होने वाला नहीं। लक़द तक़त्तअ बैनुकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून। लक़द तक़त्तअ बैनुकुम, तक़त्तअ बैनुकुम ये एक क़राअत है और तक़त्तअ बैनकुम ये दूसरी क़राअत है। माना वैसे तो हासिल तो एक ही होगा, मगर अल्फाज अलग अलग हैं, तो हम तरकीब ये समझेंगे, याद रखिए। लक़द तक़त्तअ बैनुकुम ऐ वस्लुकुम, कलिमा ऐ यहाँ छूट गया है, ऐ वस्लुकुम, और बैनु का तर्जुमा करेंगे क्या? वस्ल के ज़रिए, कि तुम्हारा बैन ये क्या है, जुदा जुदा हो गया और पारा पारा हो गया, यानी तुम्हारी दोस्ती कट गई, तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो गई। तो बैनुकुम का तर्जुमा क्या होगा? दोस्ती। वस्लुकुम तुम्हारे ताल्लुकात, तुम्हारे रिश्ते नाते वगैरह ये सब का सब क्या है? छूट गया। ऐ तशत्तत जमउकुम, तुम्हारी जमीयत, तुम्हारा इत्तिहाद, एक दूसरे के साथ मिला जुला रहना वगैरह था, वो सारा का सारा मुंतशिर हो गया। ये इक़रार के एतबार से तो तक़त्तअ फ़ेल और बैनुकुम ये उसका फ़ाइल, और बैनुन का तर्जुमा करेंगे क्या? वस्लुन, मोहब्बतें, रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात का तर्जुमा करेंगे। और दूसरी जो मशहूर क़राअत है उसके एतबार से हम पढ़ते आए हैं कि लक़द तक़त्तअ बैनकुम, तो उस सूरत में बैनकुम तो ज़र्फ़ हो जाएगा और वस्त का तर्जुमा हो जाएगा, मगर ये कि उस सूरत में फ़ाइल क्या होगा? याद रखिए, उस सूरत में फ़ाइल ज़मीर हुआ। लक़द तक़त्तअ बैनकुम यानी लक़द तक़त्तअ फ़ीमा बैनकुम, फ़ीमा बैनकुम कट गया, जुदा हो गया, मुनक़ते हो गया, ये सब तर्जुमा करेंगे। मगर क्या यानी वो, अब वो जो है हुआ की ज़मीर है, इसको आप लौटाएंगे किसकी तरफ? वस्ल की तरफ। लक़द तक़त्तअ वस्लुकुम यानी लक़द तक़त्तअल वस्लु फ़ीमा बैनकुम, तो रिश्ता जो तुम्हारा वस्ल था वो मुनक़ते हो गया। लक़द तक़त्तअल वस्लु फ़ीमा बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून फ़िद दुनिया मिन शफ़ाअतिही इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा। अल्लाह ताला दाने को चीरता है और नबात उगाता है। गुठली को अल्लाह ताला फाड़ता है और उसके अंदर से नख्ल को उगाता है, खजूर के दरख्त को। युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित, अल्लाह ताला की ये शान है, वो मुख़रिज मय्यित है, मुख़रिज हय्य मिनल मय्यित है। कल इंसान वत्ताइर मिनन नुत्फ़ा वल बैज़ा व मुख़रिजुल मय्यित अन नुत्फ़ति वल बैज़ति मिनल हय्य ज़ालिकुम ऐ ज़ालिकुमुल फ़ालिक़ु, ये फ़ालिक़ यानी फ़ालिक़ हक़, और ज़ालिकुम अल मुख़रिज यानी जो भी आएगा युख़रिजुल हय्य, तो ज़ालिकुम ए लोगो, ज़ालिकुम तुम यानी ए लोगो, वो कौन यानी अल्लाह, जिसकी ये दो सिफतें हैं, जो फ़ालिक़ भी है और मुख़रिज भी है, वो कौन है? अल्लाह। ज़ालिकुम ये सारी कारीगरी करने वाला, इन दो सिफ़ात का हामिल कौन है? अल्लाह। अन्ना तुफ़कून, इतनी मोटी बात को क्यों मानते नहीं? इसको मानने से तुम एराज़ क्यों करते हो? कैफ़ तुसरफ़ून अनिल ईमान मा क़ियामिल बराहीन फ़ालिक़ुल इस्बाह। अल्लाह ताला सिर्फ दाने को ही चीरने और फाड़ने का काम नहीं करता है। ये तो मामूली सी और छोटी चीज़ है, मगर ये इसलिए गिनाई
کہ اس کے ساتھ ہماری روٹی وابستہ ہے، گویا تمہارا یہ سامان زیست ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پہلے بتایا۔ فالق الاصباح، اسی طرح اللہ تعالیٰ اصباح کو بھی فالق کا کام کرتا ہے، فلق کا کام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صبح کاذب نکالتا ہے۔ رات چلتی رہی، اب دن نمودار ہونا ہے، تو دن کا پہلا حصہ کون سا ہوگا؟ صبح کاذب، اور اس کے بعد صبح صادق، اور اس کے بعد پھر اجالا اور زیادہ، پہلے غلس ہوگا، اس کے بعد اسفار ہوگا، اور اس کے بعد پھر طلوع شمس ہوگا۔ شرعی روزہ، شرعی دن شروع ہو جاتا ہے کب سے؟ طلوع فجر صادق سے، اور طلوع فجر صادق سے پہلے ایک اور فجر طلوع ہوا کرتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ طلوع فجر کاذب۔ پڑھا تو یہیں سے گویا دن کی تمہید شروع ہو جاتی ہے کہ اب دن آنے والا ہے۔ پہلے اجالا ہوا، بجھ گیا، اگرچہ بجھ گیا مگر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر کا یہ اندھیرا ہے، یہ اندھیرا پھر چھٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اجالا ہوگا، ایسا اجالا ہوگا جو چاروں طرف پھیلنے والا ہوگا، جو افریقہ کے اندر پڑ چکے ہیں۔ طلوع فجر صادق کا اجالا چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا، عرضاً پھیلا ہوا ہوگا، اور جو طلوع فجر صادق ہوتا ہے وہ عمود کی طرح، کھمبے کی طرح، ستون کی طرح، یعنی اوپر بیچوں بیچ آسمان سے لے کر کے زمین تک کا صرف ایک سمت میں اجالا آپ کو نظر آئے گا، اور دوسری سمت میں اجالا نظر نہیں آئے گا۔ یہ طلوع فجر کاذب ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا؟ فالق الاصباح۔ اصباح یہ مصدر ہے بمعنی صبح، یعنی صبح مراد لیا جائے گا فالق الصبح، ای شاق و عمود الصبح، اور صبح سے مراد طلوع آفتاب والی صبح نہیں بلکہ طلوع فجر والی صبح، اور طلوع فجر والی صبح میں بھی دو فجر ہے، ایک کاذب اور ایک صادق۔ جو کاذب ہے وہ عمود والی ہے، کھمبے والی ہے، لمبے ستون والی ہے، اور جو صادق ہے وہ تو عرضاً پھیلنے والی ہے۔ وہ اول ما یبدو من نور النہار عن ظلمت اللیل، آگے سمجھیں، یہ گویا پہلا نور ہے جس کے بعد پھر تاریکی آ جاتی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نور آ جاتا ہے، اور یہ نور کیا ہے؟ وہی ہے سورج کی تمہید ہے، چونکہ سورج اگنے والا ہے اس لیے پہلے ایک کرن آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر چھا جاتی ہے ظلمت، اس کے بعد پھر کرنیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اجالا پھیلنا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج کا طلوع ہوتا ہے۔ جاعل اللیل سکنا یسکن فیہ الخلق من التعب، یہ اللہ کی ایک اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو بنانے والا ہے، کیا؟ سکن بنانے والا ہے، یعنی بناتا رہتا ہے، کہ رات کو اس لیے لاتا ہے تاکہ لوگوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ مزدور لوگ مزدوری کرتے رہتے ہیں، محنت کا کام کرتے رہتے ہیں، رات اگر آئے تو ہی ان کو جو ہے نجات ملتی ہے، اور وہ پورے دن کی تھکان اتارا کرتے ہیں۔ الشمس والقمر، اور اسی طرح سورج کو اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا حسبانہ، یعنی بحسبان، اور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے حساب کو جانا جائے، یہ ایک معنی ہے۔ یا ایک حسبانہ، سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا، اور اس کا نظام بالکل صحیح اور درست ہے، اس کا حساب کتاب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی جس طرح چلنا چاہیے سورج کو اسی طرح سورج کی رفتار متعین ہے، جہاں جہاں سے اگنا ہے اسی جگہ سے اگا کرتا ہے، اور یہ سب لوگ جانا کرتے ہیں کہ سورج کہاں سے اگتا ہے، اور کون سے دن کس جگہ سے اگے گا، اور کون سے دن کس جگہ غروب ہوگا، کتنے وقت اور کتنے بجے اگے گا، اور کتنے بجے غروب ہوگا۔ یہ چاند کی رفتار اور سورج کی رفتار علم حساب والے سب جانا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حساب اور کتاب کے ساتھ ہی، یعنی بالکل صحیح نظم پر دونوں کا انتظام چلا رکھا ہے۔ والشمس والقمر بالنسب، والشمس والقمر، یہ دونوں کلمہ منصوب ہے عطفاً علی محل اللیل، یہ لفظ اللیل جو اس سے پہلے آیا اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے کیا معنی؟ جاعل اللیل، جاعل مضاف ہے اور اللیل اس کا مضاف الیہ ہے، یاد رکھیں جاعل یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اللیل اس میں فاعل کا مفعول ہے، اور جو اللیل ہے اصل تو قانونی اعتبار سے بولنا چاہیے تھا کیا؟ جاعل اللیل، جاعل اللیل، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے رات کو۔ اب جاعل اس میں فاعل کا صیغہ اور اللیل اس کا مفعول بھی ہے، ظاہر ہے کہ جب جاعل اللیل تھا تخفیفاً اللہ تعالیٰ نے، جبکہ جاعل اللیل ہے اس کا بولنا دشوار تھا، اللہ نے اس کو ہلکا کرنے کے لیے کیا کر دیا دونوں میں کہ ایک کو مضاف ایک کو مضاف الیہ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ محلن، لفظ اللیل محلن کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اسی طرح گویا یہ الشمس کا کلمہ بھی محلن کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی کس طرح سمجھنا چاہیے؟ جاعل
جائل الشمس جائل القمر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے سورج کو، پیدا کرنے والا ہے چاند کو ازراہ حساب کے یا حساب کے لیے، للأوقات او الباء محذوفۃ، یا تو للحساب مانو یا ہے کہ با کو مقدر مانو، لام کو مقدر مانو یا با کو مقدر مانو، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وہ حال المقدر ان یجریان بحسبان، یعنی دونوں چلتے رہتے ہیں اپنے صحیح حساب اور کتاب سے، صحیح نظام الوقت پر چلتے رہتے ہیں، یہ با کی صورت میں۔ اور اگر لام کی صورت مانا جائے تو کیا للحسبان، اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا کس کے لیے؟ حسبان کے لیے، یعنی حساب اور کتاب کو معلوم رکھنے کے لیے، دن اور مہینہ اور ہفتہ وغیرہ جاننے کے لیے۔ دونوں کا تعلق حساب اور کتاب کے ساتھ ہے۔ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو گیا اوقات سال کے مہینے اور گیا سال مہینے کے ایام وغیرہ معلوم کرنے کے لیے، لہٰذا سمجھنا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے حسبان کا کلمہ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ جو سورج کا نظام ہے اس کو کیا بولنا چاہیے؟ نظام شمسی۔ اور اسی طرح جو چاند کا نظام ہے اس کو بولنا چاہیے نظام قمری، یعنی شمسی مہینہ کہو اور قمری مہینہ کہو۔ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے حساب ہی کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہ آج کون سی انگریزی تاریخ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج کون سی عربی تاریخ ہے یا اردو تاریخ ہے۔ نہ کوئی عربی تاریخ ہوا کرتی ہے، نہ کوئی اردو تاریخ ہوا کرتی ہے، اردو بھی نہیں، عربی بھی نہیں، کچھ نہیں، اور نہ کوئی انگریزی تاریخ ہوا کرتی ہے۔ جنوری، فروری، مارچ وغیرہ جو مہینہ ہے کے حساب سے چلتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا؟ شمسی نظام، شمسی حساب، شمسی مہینہ۔ شمسی مہینہ کون سا ہے اگر پوچھا جائے، یا شمسی تاریخ کون سی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے۔ اور اگر پوچھا جائے قمری تاریخ کون سی ہے تو آپ بتائیں گے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ۔ تو یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، لہٰذا انگریزی تاریخ، انگریزی کیلنڈر وغیرہ نہیں بولنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بولنا چاہیے کیا؟ قمری تاریخ اور شمسی تاریخ دونوں ہی۔ ایک کا تعلق تو گیا آنکھوں کے ساتھ ہے، کوئی چھوٹا چاند ہے پھر بڑا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، نکلتا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یسلون کا لا الہ الا میں نے ذکر کیا تھا، یہ عوام کے لیے ہے اور ناخواندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے بہت سارے امور دین کے ساتھ ہے، اور اس کا نظام کا تعین کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور جو شمسی حساب ہے وہ بھی اسلامی حساب ہے، کوئی غیر اسلامی حساب ہے ہی نہیں۔ البتہ اس کا جو حساب ہے وہ تو خاص علم کے ساتھ تعلق اور وابستہ ہوگا، جب ہی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ یہ تسہیلاً لوگوں نے کیلنڈر چھاپ رکھے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، ورنہ تو یہ حساب کرنے والے اور جنتری بنانے والے، تاریخ بنانے والے سورج کی رفتار کو متعین کر لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، اور اسی حساب سے یہ مہینوں کی تعین کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک مستقل علم ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں حساب چلائے ہیں اور دونوں نظام چلایا ہے، ایک شمسی اور ایک قمری، ایک کے اوپر عمل کرنا فرض کفایہ ہے اور ایک کے لیے گنجائش ہے، جواز ہے۔ کما فی سورۃ الرحمن، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں یجریان اسباب کا کلمہ وارد ہوا ہے، ذالک المذکور تقدیر العزیز العلیم۔ جو باتیں ابھی ہم نے اوپر بتائی کہ اللہ تعالیٰ حب کو چیننے والا ہے، گٹھلی کو چیننے والا ہے، اور اس سے سبزے کو نکالنے والا ہے یا درختوں کو اگانے والا ہے، اللہ تعالیٰ مخرج میت ہے یا مخرج حی وغیرہ ہے، ان سارے اوصاف کا حامل جو خدا ہے، ذالک المذکور، یعنی مذکورہ اوصاف کا حامل خدا کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس کا یہ نظام ہے، جس نے کہ یہ نظام بنا رکھا ہے، ذالک تقدیر العزیز۔ یہ جو انتظام ہے کسی کا پھٹنا اور کسی کا اگنا، کسی کا غروب ہونا، کسی کا پیدا ہونا اور مرنا وغیرہ، یہ سارا نظام ہے، یہ ایک ایسے اللہ کا بنایا ہوا ہے جو کہ عزیز بھی ہے اور جو کہ علیم ہے، ورنہ اگر خدا عزیز نہ ہوتا، عظیم الشان، یہ کائنات اللہ کی مسخر نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ ہی نے مسخر کر رکھی ہے، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، ورنہ سورج ساری حکومتیں مل کر کے اگر ان کو اگانا چاہے یا اگنے سے ان کو روکنا چاہیں یا قبل الوقت ڈبونا چاہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے، خدا عزیز ہے، جس کے ایک اشارے پر یہ انتظام ہوتا رہتا ہے، لہٰذا وہ زبردست ہے، نہایت طاقتور ہے، اسی کا یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ تقدیر کا معنی نظام الوقت ہے، قائم کردہ نظام الوقت ہے، ایک ایسے اللہ کا جو کہ غالب ہے، جو زبردست ہے،
ایک ایسے اللہ کا جو علیم ہے، یعنی اس کا نظام الوقت علم کی بنیاد پر ہے، صفت عزت کی بنیاد کے اوپر ہے، درست ہے اور صحیح ہے۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، پہلے سورج اور چاند کو بتایا، اس کے بعد اب تاروں کی کیفیت کہ تارے بھی بیکار اللہ نے بنائے نہیں ہیں، ویسے تو تاروں کی جو خوبیاں ہیں، اس کے کمالات ہیں، اس کے منافع ہیں، وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کو جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، مجمل نہیں مان لانا ضروری ہے۔ البتہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، انہیں تاروں کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو جنگل میں سفر کرتے وقت اور اسی طرح سمندر میں سفر کرتے وقت، دونوں میں تمہارے لیے یہی صورت، یہی کیا ہے، تارے کام آیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ قطب نما کے ذریعے ہم اپنی سمتوں کو معلوم کیا کرتے ہیں رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں، یا اور قطب نما جو بنا کرتا ہے، قطب نما کا معنی وہ گول یا مشین، اور گول کیا ہے کہ گھڑی کی طرح کی بنی ہوئی چیز، جس کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں قبلہ کس طرف ہے، پورب کس طرف، پچھم کس طرف ہے۔ یہ گویا اس کا تعلق بھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، نجوم کے ساتھ اور کواکب کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو اور تمہاری کشتیاں وغیرہ صحیح سمت میں چل سکتی ہیں، ورنہ تو رات کی تاریکی میں تمہیں کیا پتا کہ جانب مغرب کیا ہے، جانب مشرق کیا ہے، شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، اسی نظام سے تم چلتے رہتے ہو۔ فصلنا الآیات لقوم یعلمون، وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ومستقر ومستودع، منکم فی الصلب وفی قراءۃ بفتح القاف ای مکان قرار لکم، ومستقر ومستودع، ومستقر ایک قراءت، ومستقر دوسری قراءت ہے۔ مستقر کیا ہے اور مستودع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، مختلف مراحل سے یہ گزرتا رہتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو وہ نطفہ ہوتا ہے اور نطفہ رہا کرتا ہے صلب پیدر میں، یہ ایک کیا ہے، مستقر ہے، اور وہاں سے یہ منتقل ہو گیا رحم مادر کے اندر، اور کچھ مہینے تک اس کے رحم کے اندر، ماں کے رحم کے اندر رہا، یہ کیا، مستودع۔ اسی کو آپ پھر دوبارہ مستقر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عارضی قیام گاہ ہے، اور یہاں سے پھر یہ بچہ منتقل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اب یہ کیا ہو جائے، یہ اگر مستقر تھا صلب کیا ہے کہ رحم مادر، یہ مستقر بن گیا تھا، تو اب دنیا کی جو جگہ ہے یا یہاں میں یہ بچہ آیا اور پلا اور بڑھا، یہ کیا ہو جائے گا، پھر مستودع۔ اور یہی جو مستودع ہے پھر یہ مستقر بن کر کے ایک اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے کہ مستقر بن گیا، اس کے بعد اس کو منتقل کر دیا گیا قبر کے اندر، اور وہاں سے پھر منتقل ہو جاتا ہے پھر یہ میدان حشر میں، وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے یا تو نار کی طرف یا تو جنت کی طرف۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ یہاں معاشی نے بہت سارے اقوال کو لکھ رکھے ہیں، میں نے سب کو جمع کر دیا، اور ہر ایک کو ان میں سے ایک اعتبار سے مستقر، دوسرے اعتبار سے آپ مستودع کہہ سکتے ہیں، عارضی قیام گاہ اور لمبی مدت تک کی قیام گاہ۔ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مستودع یعنی لمبی قیام گاہ اور دائمی قیام گاہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف کیا ہے، نار ہے اور وہ جنت ہے، جس سے کافر آدمی کو نکلنا نہیں، مومن آدمی کو یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے یہ سب آیات اور احکام وغیرہ تفصیلات بیان کر دی ہے، مگر یہ کہ یہ اس شخص کے لیے بیان کیا ہے جو سمجھدار ہو گیا، سمجھدار آدمی ان آیات کے اندر غور کرے گا، ہماری آیاتوں کے اندر تدبر کرے گا۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے اتارا پانی کو، فاخرجنا نبات کل شیء، ہم نے اتارا پانی کو، اللہ نے اتارا پانی کو، اور پھر ہم نے ہر طرح کے سبزوں کو اگایا، فاخرجنا منہم خضرا، اور پھر ہم نے ان چھوٹی چھوٹی پھوپھروں کے ذریعے پیدا کر دیا جس کو خضر کو، سبزیوں کو، طرح طرح کے سبزی اور بھاجی کو، نخرج منہم، اور پھر ان سبزیوں کے ذریعے ہم اگاتے رہتے ہیں حب کو، ایسے دانے کو، ایک دانہ نہیں بلکہ ایسا دانہ جو متراکب ہے، یعنی گویا پورے کے پورے خوشے ہیں، گچھے ہیں، اور گویا بالیاں ہیں، یکے بعد دیگر گویا کہبت جمے ہوئے دانے ہیں، حباً متراکبہ یرکب بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کسنابل الحنطہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وهو الذی انزل من السماء ماء، یہ غائب کا صیغہ ہے، الذی انزل ہوا غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاخرجنا، التفات کلام ہے جو کل لیا پرسوں میں ذکر کر چکا ہوں، وہی ہے، یہ التفات کلام ہے عن الغیبۃ الی التکلم،
बिलमाए पानी के ज़रिए हमने उगाया हर चीज़ के सब्ज़ों को, अखरजना मिन्हु खज़ीरा और मामूली सी सब्जियों से बड़ी बड़ी सब्जियों को यानी बड़े बड़े दरख्तों और पेड़ पौधों को हमने उगाया, नुखरिजु मिन्हु और इस खज़िर से यानी अखज़र से यानी बकुल से यानी खज़राबाद से हम निकालते रहते हैं तहबते दानों को, वमिनन नखल और इसी तरह नखल से वमिनतलहा यानी नखल के खोशे से हमने नकल से निकाला यानी उसके खोशे से निकाला क्या किनवानुन गुच्छे, ऐसे गुच्छे जो कि दानियाँ हैं जो कि ज़मीन की तरफ झुके हुए हैं या एक दानियाँ हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो ये गुच्छे हैं यानी खजूर के गुच्छे हैं। किनवानुन ये मुब्तदा मुअख्खर है, किनवानुन मौसूफ दानियतुन सिफत ये मुब्तदा मुअख्खर है और मिनन नखल ये मुबदल मिन और मिन तलहा ये उसका बदल मुबदल मिन के बदल से मिल करके फिर ये खबर मुक़द्दम और किनवानुन दानिया ये मुब्तदा मुअख्खर यानी किनवानुन दानियतुन मिनन नखल ऐ मिन तलहा यानी मिन तल नखल। किनवान दानिया है और दानिया का दो माना मैंने जिक्र किया। दानिया का माना क्या है, खजूर के जो गुच्छे हैं वो चूँकि बोझल हो चुके हैं और वज़नदार हो चुके हैं तो अब वो ऊपर आसमान की तरफ उठे हुए नहीं बल्कि ज़्यादती बोझ की वजह से वो झुक गए हैं और ज़मीन की तरफ माइल हो रहे हैं, ज़मीन के साथ जो लग गए हैं कसरत से लगने की वजह से, ये एक माना। और दानिया का दूसरा माना क्या है, आपस में मिले हुए, ये गुच्छा है इस टहनी का दूसरी टहनी का गुच्छा है और ये दोनों गुच्छे आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, तो ये किनवान दानिया है जो गुच्छे हैं, अराजीन है, अर्जुन की जमा है और उसका तर्जुमा होगा उर्दू की ज़बान के एतबार से गुच्छे। मिनन नखल मिन तलहा और मिन तलहा यानी उसके खोशे, अव्वल मा यख़रुजु मिन्हा फी अक़मामिहा वल मुब्तदा किनवानुन अराजीन दानियतुन करीबुन बाज़ुहा मिन बाज़िन जो आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं और करीब हैं। अख़रजना बिही जन्नातिन और इसके ज़रिए हमने ऐसे बागात को उगाया इसी पानी के ज़रिए के जो कि बागात हैं किसके, आनाब के और इसी तरह जैतून के और रम्मान के, मुश्तबिहन वरक़ुहा इनके सब के अगर पत्तों को देखा जाए, ऐनब के पत्ते को देखा जाए, जैतून के और इसी तरह के है रम्मान के, सब के पत्ते हम रंग हैं यानी सब्ज़ हैं, एक रंग है, हरे भरे हैं, मगर गैर मुतशाबिह इनके फलों को अगर देखा जाए तो इनके फल यकसा नहीं है बल्कि इनके फल अलग अलग हैं, किसी का रंग अलग है, किसी का हजम अलग है, किसी की तासीर अलग अलग है। गैर मुतशाबिह उन्जुरु या मुखातबीन नज़रा एतबारिन इला समरिहिम, ए इंसानों और ये मुखातबीन की जमात तुम ध्यान से देखो, उन्जुरु यानी ध्यान से देखो, नज़र इबरत से देखो, किसको देखो, इला समरिही व इला यनइही, इला समरिही ये यानी देखो जबकि ये मेवा लगा था बहुत छोटा मामूली सा दाना ये किसी टहनी के ऊपर लगा, उसको आज के दिन गया अच्छी तरह देख लीजिए कि ये किस शक्ल में है, यानी मामूली सा फूल निकला और इस फूल के अंदर मामूली सा ये दाना उगा और ये अभी बहुत छोटा फल है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता रहता है और ये सब्ज रहता है और उसके बाद फिर ये जब बहुत बड़ा हो जाता है और उससे फिर बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो अब ये पकना शुरू हो जाता है और जब पकना शुरू हो जाता है काबिल हो जाता है कि इसको तोड़ा जा सके तो इस बाद वाली सलाहियत को क्या कहा जाएगा, यह नॉन, और पहले वाली उसकी हालत से उसको कहा जाएगा समर। तो गया फूल के अंदर लगने वाला फल और वो भी मामूली सा फल, नहायत छोटा फल, तो इसको भी देखो कितने महीने के बाद तरक्की करते करते बड़ा हुआ, कितने महीने के बाद फिर वो बड़े होने के बाद पकने के काबिल हुआ। पढ़ा तो बुदुए सलाह जब आया तो भी देखो, इससे पहले है उसको भी देखो, वह नज़र इबरत के साथ गौर करते हुए इन दरख्तों को देखा करो, अल्लाह ताला की कुदरत का मुशाहदा करो। इला समरिही बिफ़तह साय समरिही कुल मीम है, यानी ये किरात है समरिही जिस तरह पढ़ रहा हूँ, दूसरी किरात है बिज़म्मिहिमा यानी इला सुमुरिहिम वह जमो समरतिन का शजरतिन व शजर व खशबतिन व खुशबिन, ये दो तरह की जो किरात है। एक किरात तो क्या है समरिही यानी शजरिही की तरह और दूसरी किरात है क्या इला सुमुरिही, तो किस तरह पढ़ी जाएगी क्या इला खुशबिही, खुशब और सुमुर दोनों का वज़न एक है और इसी तरह क्या है समर और शजर दोनों का वज़न यकसा है, अलबत्ता दोनों का वाहिद फिर अलग अलग है। शजर का जो वाहिद है वो तो क्या होगा शजरतुन और जो खुशब है उसका वाहिद क्या निकलेगा खशबतुन।
اذا اسمر، بہرحال تو واحد تو دونوں کا یکساں، اور اس کی جمع میں جا کر کے دونوں کا وزن الگ الگ ہو جائے گا، واحد کا وزن الگ، جمع کا وزن الگ۔ اذا اسمر یعنی اول، یہ جو میوہ اور یہ پھل لگا، اذا اسمر جب تیار ہو گیا نہیں بلکہ اذا اسمر جب کہ وہ لگا، یعنی ما یبدو کیف ہوا، ابتداءً جو نمودار ہوا اس کو دیکھو، وَإِلَى يَنْعِهِ یعنی وَإِلَى نَضْجِهِ یعنی جب یہ پک کر کے بڑا ہو گیا اس کو بھی دیکھو، اذا ادرک یعنی پک گیا، ادرک کا معنی پا لیا نہیں بلکہ وہ پک جائے تو بھی دیکھو، کیف یعود یعنی کیف یعود شیئا جامعا کہ یہ کس طرح ایک جامع معنی چیز ہو گئی، یعنی ایک نہایت مفید اور فائدہ مند پھل تیار ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون